بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ پروفیسر ڈاکٹر زاہد منیر عامر صاحب، آپ کے ساتھ یہ ایک دوسری نشست ہے۔ آپ کا میں ایک دفعہ پھر چھوٹا سا تعارف کرا دیتا ہوں، کیونکہ جو کوئی یہ قسط دیکھے گا تو اس کو یہ معلوم ہو سکے، کیونکہ ایک آدھ بار میں نے جب شخصیات پہ پروگرام کیے نا تو پھر لوگوں نے کہا جی آپ نے بتایا نہیں کہ وہ صاحب ہیں کون، کیونکہ ہمارے یہاں سب لوگ اصل میں بہت سی اہم شخصیات کو اس طرح جانتے نہیں۔ وہ تو آج کل دیکھتے ہیں ٹی وی پر کہ وہ سیاسی شخصیت کون سی ہے، کھلاڑی کون سا ہے اور اداکار کون ہے۔ تو افسوس کی بات ہے، لیکن آپ کی طرح کا ایک صاحب علم جس نے گزشتہ 31 سال صرف جامعہ پنجاب ہی میں پڑھایا ہے اور اتنی اعلیٰ درجے کی تحقیق کی ہے، اور اردو آپ کا شعبہ رہا ہے ہمیشہ سے، اس کے ارد گرد آپ نے کوئی 70 کے قریب کتابیں لکھی ہیں۔ تو آپ سے بات ہو رہی تھی پچھلی نشست میں کہ آپ کی نگاہ میں بطور استاد کے، بطور ٹیچر کے، جو سب سے اہم وقت ہے وہ ہائی اسکول یا مڈل اسکول ٹیچنگ کا ہے، جس کے اندر یہ اس بات کی بڑی اہمیت ہے کہ ٹیچر کتنا کمیٹڈ ہے، کتنا پیشنیٹ ہے، اس لیے کہ جو تربیت دینے کا بہترین وقت ہے وہ اسکول کے زمانے کی وہ ایج ہے۔ تو میں آپ سے یہ چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا مزید اس پر ارشاد فرمائیے کہ اب آپ اتنے عرصہ گزر جانے کے بعد، جب آپ یونیورسٹی میں پڑھا رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے اس دوران میں آپ کے بچے اسکولوں سے گزرے، آپ نے اور بچوں کو دیکھا، اسکولوں کا ایک پورا نظام نیا اس ملک میں آ گیا جو پہلے یہاں پر نہیں تھا، یعنی جو پرائیویٹ اسکول، انگریزی میڈیم اسکول جس درجے میں ہمارے ہاں فروغ پا گئے، اور سرکاری اسکول جو ایک زمانے میں بڑے معیاری ہوا کرتے تھے ان کا معیار بہت گر گیا۔ تو یہ بڑی ایک تبدیلی آئی ہے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ جو معاشی کچھ اسباب تھے یا کچھ لوگوں کی یہاں طبقاتی جو ہمارے معاشرے کی ایک ڈویژن ہے، اس کے لحاظ سے بہت سارے نئے حقائق سامنے آئے ہیں۔ تو جو ہمارا وہ طبقہ ہے جو نسبتاً معاشی لحاظ سے ذرا کم آسودہ ہے، ان کو تو وہ مواقع اور کم ہو گئے، اور دوسری جانب اسکولوں کے اندر ایک اور چیز پیدا ہو گئی جو اس کے بارے میں نے آپ سے بھی بات کی تھی، اور وہ ہے ہائی پرفارمنس، اسٹرانگ کمپٹیشن اور سٹریس۔ اس کو دیکھتے ہوئے ایک جانب ٹیچر کی بھی یہ ضرورت ہوتی ہے کہ وہ اس کا رزلٹ سب سے اچھا ہے، نمبر سب سے اچھا ہے، اس کے کتنے ایز آئے، بجائے اس کے کہ وہ دیکھے کہ میں تربیت کیسے کر رہا ہوں اس بچے کی جس کو کل اب جوان ہو کے کوئی ذمہ داری سنبھالنی ہے، گھر کی، ملک کی، اپنے کام کی۔ اس پہلو سے میں چاہتا ہوں آپ بطور ٹیچر کے اب آپ کے کیا خیالات؟ جی، جیسا کہ ذکر ہوا اسکول، کالج اور یونیورسٹی کی تدریس کا، تو اس کے ساتھ ایک لہر یہ بھی ہے کہ میں نے دنیا کے بہت سے ممالک کے بچوں کو بھی پڑھایا ہے۔ اس میں یورپ کے ممالک کے بچے ہیں، افریقہ کے ہیں، ایشیا کے ہیں، فار ایسٹ کے ہیں۔ بہت سے ملکوں کے طالب علم تو وہ ہیں جنہوں نے یہاں آ کر پنجاب یونیورسٹی میں مجھ سے پڑھا ہے، اور پھر اپنے اپنے ملکوں میں جا کر انہوں نے تدریسی یا دوسرے فرائض انجام دیے ہیں، اور کچھ وہ ہیں جن کے ملکوں میں جا کر میں نے پڑھایا ہے۔ تو یہ بھی میرے تجربے میں ایک چیز شامل ہوئی کہ میں نے ایشیا، یورپ، افریقہ، مشرق بعید وغیرہ کے ممالک کے بچوں کی بھی تدریس کی ہے۔ اس میں ایک بہت دلچسپ بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، وہ یہ ہے کہ ان تمام خطوں کے بچوں کو پڑھانے اور پاکستان کے بچوں کو پڑھانے کا جو ایک نتیجہ ہے میرے ذہن میں وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ جوہر اور سپارک پاکستانی بچوں میں ہے۔ اچھا، ماشاءاللہ۔ یعنی میں نے یورپ کے بچوں کو بھی پڑھایا ہے، اور میں نے مشرق بعید کے ممالک کے بچوں کو بھی پڑھایا ہے۔ بہت اچھے بچے ہوتے ہیں، ان میں بڑی صلاحیتیں ہوتی ہیں۔ عربوں کو بھی پڑھایا ہے، افریقہ کے ممالک کے بچوں کو بھی پڑھایا ہے۔ بڑے اچھے، بڑے باصلاحیت بچے ہوتے ہیں۔ مثلا بعض ملکوں کے بچوں کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ بہت ریگولر ہوتے ہیں، بعض ممالک کے بچوں کی خوبی ہوتی ہے کہ بہت محنتی ہوتے ہیں، بہت ڈیوٹیفل ہوتے ہیں، بہت ادب آداب والے ہوتے ہیں۔ لیکن جہاں تک جوہر کا تعلق ہے، ٹیلنٹ کا تعلق ہے، اس میں اگر آپ مجھ سے ریٹنگ کروائیں تو میں پاکستانی بچوں کو سب سے اوپر رکھوں گا۔ ان کی آنکھوں میں جو چمک ہے وہ مجھے دنیا کے کسی اور خطے میں دکھائی نہیں دی، اور ان کے اندر جو کریٹیوٹی ہے
جو پاکستانی اسٹوڈنٹ کے اندر کریٹیوٹی ہے وہ مجھے کہیں اور دکھائی نہیں. اور یہ آپ صرف اسکول کے بچوں کی بات نہیں کرتے؟ نہیں، اوور آل میں تو یونیورسٹیوں کے بچوں کو پڑھایا. یعنی جو دوسرے ممالک کے بچے ہیں وہ تو اسکول کے نہیں ہیں، وہ تو یونیورسٹیوں کے ہیں. یہ الگ بات ہے کہ وہ یونیورسٹیوں کے ہیں، لیکن میں نے انہیں ایز اے بگنر تعلیم دی ہے، زبان کی تعلیم دی ہے، میں نے لٹریچر کی تعلیم دی ہے. تو اس میں جس ملک میں بھی پڑھا رہا تھا یا جس ملک کے بچوں کو بھی پڑھا رہا تھا تو میرا ذہن اس کلاس کا اپنی لاہور کی کلاس سے موازنہ کرتا رہتا تھا، اور میری لاہور کی کلاس ہمیشہ سپیریئر ہوتی تھی. اور یہ آپ نے آخر تک دیکھا ہے؟ یعنی اب تک دیکھ رہا ہوں. اب تک دیکھ رہے ہیں جی. تو یہ کیونکہ ہم اکثر پاکستان کے مستقبل کے بارے میں کچھ مایوس رہتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ بہت انحطاط ہوا، بڑا زوال آیا، لگتا ہے کہ ہر چیز ڈوب رہی ہے. ایسا نہیں ہے. وہ جو ہم باتیں اس طرح کی کرتے ہیں اس کی بھی کچھ ٹھوس وجوہ ہوں گی، اور میری نظر میں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا ٹیلنٹ، اتنا بڑا جوہر، اتنی کریٹیوٹی جو اس خطے میں ہے، جو ہمارے بچوں میں ہے، ہمارے ملک کے بچوں میں ہے، اس خطے کے بچوں میں ہے، وہ نتیجہ نہیں لا رہی. تو اس کا سبب یہ ہے کہ انہیں کوئی گائیڈنس میسر نہیں ہے، کوئی رہنمائی نہیں ہے. یہ اصل وجہ ہے. یہ اصل وجہ ہے. نہ ماں باپ کی طرف سے کوئی رہنمائی ہے، نہ اساتذہ کی طرف سے رہنمائی ہے، نہ معاشرے کی طرف سے رہنمائی ہے. جو رہنمائی میسر ہے وہ صرف میٹیریلسٹک اپروچ ہے، اور وہ انسان کی شخصیت کو بناتی نہیں ہے، وہ کسی اور سمت لے جاتی ہے. یہ بالکل وہی بات ہے جو آپ نے پچھلی نشست میں ارشاد فرمائی تھی کہ اگر ٹیچر کے سامنے اس کی ترقی، اس کے انکریمنٹس، اس کی منازل مناسب کے لحاظ سے ہیں تو پھر وہ سب کچھ حاصل ہو جائے گا. جی. لیکن وہ حاصل نہیں ہوگا جس کے لیے وہ اس کی اصل ذمہ داری بنتی تھی، جو اس کے منصب کا تقاضا ہے، وہ اس نے پورا نہیں کیا. تو یہ اگر پورے معاشرے کا چلن ہو گیا جی تو پھر چاہے کتنی زیادہ صلاحیت ہو وہ ابھر کے سامنے نہیں آئے گی. معاشرے کو، سماج کو اس کا فائدہ نہیں ہوگا، اور شخص کو بھی فائدہ نہیں ہوگا. تو یہ ہر جگہ کار فرما ہے. یہ دیکھا آپ نے گزشتہ 20-25 برس میں اس بات میں اس ایک پرابلم میں اضافہ ہوا. اکیلا ٹیچر قصوروار نہیں ہے، یعنی اوور آل سوسائٹی ایک نئے فرد کو رہنمائی نہیں دیتی. یعنی پیرنٹس بھی رہنمائی نہیں دیتے. اب پیرنٹس کی محبت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان کی اپنی لیمیٹیشنز ہیں. وہ بھی اپنی زندگی بنانے کی فکر میں مبتلا ہیں، وہ بھی ایک زندگی گزارنے کی تیاری کے عمل میں مبتلا ہیں. جس طرح ٹیچر اپنی زندگی بنانے اور زندگی گزارنے کی تیاری کے عمل میں مبتلا ہے، معلوم نہیں وہ شروع کب ہوگی. یعنی ساری زندگی کیریئر میکنگ میں ہی گزر جاتی ہے. یعنی معیار زندگی بہتر کرنا اور معاشی محرکات کے پیچھے چلنا، بس یہ ایک کیریئر میکنگ کا ایک جو تصور آیا ہے تو یہ بھی مجھے تو بڑا عجیب لگتا ہے. ایک اچھا کیریئر ہونا چاہیے انسان کا، لیکن ساری زندگی کیریئر میکنگ میں ہی گزر جائے اور زندگی کا سفر شروع ہی نہ ہو. یعنی کیریئر میکنگ تو ایک پریپریشن ہے نا، ایک پریپریٹری پیریڈ ہے، تو اس کے بعد آپ کا سفر شروع بھی تو ہونا چاہیے. تو یہاں وہ ساری وہ میکنگ میں ہی زندگی گزر جاتی ہے اور وہ سفر شروع ہونے کی نوبت ہی نہیں آتی. اور معاشرہ جب بچہ صبح گھر سے نکلتا ہے، وہ چاہے اسکول جا رہا ہو، چاہے ورک شاپ جا رہا ہو، چاہے دکان پہ جا رہا ہو، معاشرہ جو اسے سبق سکھاتا ہے وہ منفی ہے. یعنی معاشرہ اسے یہ نہیں سکھاتا کہ زندگی کی سب سے بڑی قدر سچ ہے. آپ سچائی کو اختیار کریں گے تو آپ کامیاب ہو جائیں گے. پھر معاشرہ اسے کامیابی کا تصور نہیں دیتا، یعنی درست تصور نہیں دیتا. معاشرہ کامیابی کا تصور یہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس مال و دولت ہونا چاہیے، آپ کے پاس جائیداد ہونی چاہیے، آپ کے پاس گاڑیاں ہونی چاہیے، آپ کے پاس بینک بیلنس ہونا چاہیے. معاشرہ یہ تصور دیتا ہے، اور بچہ انہی منازل کے پیچھے بھاگتے 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 اپنی زندگی بتا دیتا ہے. اور معاشرہ یہ تصور نہیں دیتا کہ زندگی کی سب سے بڑی قدر تو میرٹ ہے، کہ اگر آپ میرٹ اورینٹڈ ہیں تو آپ دنیا میں بھی ترقی کریں گے، اور اگر آپ کا آخرت پر یقین ہے تو اس میں بھی آپ فائز المرام ہوں گے. تو یہاں جب آپ کہتے ہیں کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے تو پھر وہ بھی سب کچھ جائز سمجھتا ہے، حالانکہ نہ محبت میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، نہ جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے. ظاہر ہے کہ اخلاقی قدریں تو ہر حال میں
برپا رہتی ہیں اور ان کو برقرار رکھنا چاہیے، اور اسی لیے یہ ساری تگ و دو ہے۔ ایک جملہ جو ہمارے معاشرے میں رائج ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ میں اسے مشرکانہ جملہ سمجھتا ہوں، وہ ہے کہ سب کچھ چلتا ہے۔ جی اجی سب چلتا ہے، میں کہتا ہوں کہ سب نہیں چلتا۔ یہ دنیا، یہ کائنات، یہ زندگی ایک اصول پر قائم ہوئی ہے، اور وہ اصول خالق کائنات نے بیان کر دیا ہے، بتا دیا ہے، واضح کر دیا ہے۔ وہ اصول عدل ہے۔ ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ کیا آپ کو اس میں کوئی خلل نظر نہیں آئے گا؟ امبیلنس نظر نہیں آئے گا اس کی تخلیق میں؟ آپ دیکھیں، ڈھونڈیں، امبیلنس تلاش کریں، آپ کی نگاہیں ناکام ہو کر لوٹ آئیں گی۔ پھر دیکھیں، دوبارہ دیکھیں، آپ اس میں امبیلنس تلاش کریں، پھر آپ کی نگاہیں ناکام ہو کر لوٹ آئیں گی۔ تو یہ کائنات، یہ کارخانہ ایک توازن کے اصول پر قائم ہے۔ تو جب ہم میرٹ کی خلاف ورزی سکھاتے ہیں اپنے بچوں کو، تو ہم اس بنیادی اصول کی خلاف ورزی کر رہے ہوتے ہیں، جس کی خلاف ورزی کر کے کوئی کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتی۔ یہ ایک المناک بات ہے کہ آپ ایک جانب اتنی صلاحیت دیکھتے ہیں اور دوسری جانب معاشرتی اقدار کا یہ زوال اس کو ابھرنے نہیں دیتا، پنپنے نہیں دیتا، اور وہ کوئی خوبی معاشرے میں اس کے نتیجے میں پیدا نہیں ہوتی۔ اس بات کو ہم فی الحال یہاں روک دیتے ہیں، کیونکہ میں لوٹ جانا چاہتا ہوں آپ کی اپنے اصل کام کی جانب، کہ آپ نے یونیورسٹی میں پہنچنے کے بعد تحقیق کا کام مسلسل کیا، اور وہ میں جانتا ہوں آج بھی آپ اس میں ہر وقت مصروف رہتے ہیں، کیونکہ جیسے آپ نے کہا کہ آپ کی اصل شخصیت کا وہ اظہار ہے جو اندر سے ابھرتا ہے اور آپ کو آمادہ کرتا ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ اس میں ہر وقت مصروف رہیں۔ اس پہلو سے آپ یہ بتائیے کہ اس میں کیا ترجیحات آپ نے اپنے سامنے رکھی، اور وہ کس وجہ سے رکھیں، اور اس میں آپ کو کتنی مشکل پیش آئی، کتنی کامیابی ہوئی، اور اس کا کچھ اختصار سے ہمارے سننے والوں کے لیے ذرا سا جائزہ پیش کر دیں۔ میرا بنیادی شعبہ تحقیق رہا، اور اس میں بھی میں نے تحقیق کا مشکل ترین جو شعبہ ہوتا ہے، تدوین متن، وہ اختیار کیا، جس کی طرف بہت کم لوگ توجہ کرتے ہیں۔ اس کی بہت سی وجوہ ہیں، وہ ایک الگ موضوع بحث ہے۔ تو تحقیق جو ہے وہ تو سچائیوں کی تلاش کا نام ہے۔ آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیجئے تدوین متن کے موضوع کی، طرح سننے والوں کو سمجھ میں آ جائے کہ تاکہ وہ اس نظر سے آپ کا کام دیکھیں جو آپ نے سارے کلام پر کیا ہے، میر سوز کے وغیرہ۔ جو تدوین متن کا مطلب یہ ہے کہ کسی کلاسیکی متن کو، یعنی کسی ایسے شاعر کو جو بہت معیاری ہو اور جو بطور مثال کوٹ کیا جاتا ہو، جس کی بات سند ہو، جس کا استعمال کیا ہوا لفظ سند ہو، اس کے متن کو ایڈٹ کرنا اور اس کا احیاء کرنا۔ چونکہ زمانہ قدیم میں طباعت کا تو چلن نہیں تھا، تو کتابیں ہاتھوں سے لکھی جاتی تھیں، تو وہ مسودے جو ہیں وہ مینوسکرپٹس، مخطوطات کہلاتے ہیں۔ تو ان مخطوطات کو اگر آج شائع کرنا ہو، اگر اسی طرح شائع کر دیا جائے تو وہ کسی کے لیے قابل فہم نہیں ہوں گے، تو انہیں آج کی زبان کے مطابق، آج کے سکرپٹ کے مطابق لکھا جاتا ہے، اور وہ لکھنے سے پہلے ان متون کی غلطیاں درست کی جاتی ہیں، ان کا موازنہ کیا جاتا ہے دوسرے متون کے ساتھ، تو ایک معیاری متن یعنی اسٹینڈرڈ ٹیکسٹ تیار کیا جاتا ہے، اور اس کے جو اختلافات ہیں مختلف متون میں وہ حواشی میں بتائے جاتے ہیں۔ تو ایک بہت باریک بینی کا کام ہے، ایک ایک لفظ جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، اور ایک ایک لفظ پر ڈیرے ڈال کر بیٹھنا پڑتا ہے، سوچنا پڑتا ہے کہ اس نے کیا لفظ استعمال کیا تھا، منشائے مصنف کیا تھا۔ تو یہ کارگہ شیشہ گری ہے۔ تو اس کارگہ شیشہ گری میں عمر گلانے کے بعد آپ کسی ایک متن کا احیاء کرتے ہیں، اسے تدوین متن کہتے ہیں۔ یہ آپ کا اصل محور تھا پی ایچ ڈی کے مقالے کے لیے؟ جی، پی ایچ ڈی میں میرا یہی کلاسیکی متن کی تدوین ہی میرا موضوع تھا۔ 18ویں صدی کا ایک بہت اہم شاعر ہے سید محمد میر سوز، تو میں نے اس کے متن کی تدوین کی کلیات میر سوز کی صورت میں، اور اس پر ایک بہت مفصل تحقیقی مقدمہ بھی لکھا، حواشی بھی لکھے۔ وہ آپ کا ظاہر شائع شدہ کام ہے، اور اس کے علاوہ بھی پھر آپ نے پھر پوسٹ ڈاکٹرل بھی اس پر کام کیا۔ یعنی وہ جو رسمی پوسٹ ڈاکٹرل ہوتا ہے وہ تو میں نے نہیں کیا، ضرورت ہی اس کی محسوس نہیں ہوئی، لیکن یہ کہ میں وہ ڈاکٹریٹ سے پہلے بھی وہ کام کر رہا تھا،
بغیر اس سے کہ وہ ڈاکٹریٹ کے لیے تسلیم ہوتا ہے یا نہیں، منظور ہوتا ہے یا نہیں، اور ڈاکٹریٹ ہو جانے کے بعد بھی میں اس پر کام کرتا رہا. یعنی ڈاکٹریٹ کی رسمی ضرورت تو میں نے کوئی 2-3 سال میں پوری کر لی تھی. وہ اتنا ارلی میں نے پورا کر لیا تھا کہ یونیورسٹی نے کہا کہ ابھی وہ اتنا ٹائم نہیں ہوا ہے آپ کو ایم اے کیے ہوئے کہ آپ پی ایچ ڈی کر سکیں، تو ابھی آپ صبر کریں. تو وہ میں پھر بھی کام کرتا رہا، حتیٰ کہ جب مجھے وہ ڈگری مل گئی تو اس کے بعد بھی میں اس پہ کام کرتا رہا. میں نے 25 سال اس پہ کام کیا، اور اس کے بعد وہ متن جو ہے وہ علمی دنیا کے حضور میں پیش کیا ہے. کیا اہمیت ہے اس کام کی؟ یعنی آپ ہم نوجوانوں کو کیا بتائیں گے کہ امیر سوز کا تو شاید بہت سے لوگ نام بھی نہ جانتے ہوں، مشہور شاعروں میں اس طرح وہ آیا نہیں، تو کیوں اتنی محنت آپ نے کی؟ میر سوز 18ویں صدی کے بہت اہم شاعر ہیں، اور اردو شاعری کی روایت میں یہ عہد زریں کہلاتا ہے. یہ میر و سودا کا دور جسے ہم کہتے ہیں، یہ میر کے، سودا کے، قائم کے، درد کے معاصر ہیں. ایک ہی زمانہ ہے جس میں یہ لوگ شاعری کر رہے ہیں، اور وہ ادائیہ طرز کے بانی بھی ہیں، مجد بھی ہیں، خاتم بھی ہیں. اور اس کے علاوہ ان کی زبان جو ہے وہ معیاری سند مانی گئی ہے، اور ہماری لغات میں ان کے اشعار سے استشہاد کیا جاتا ہے. یہ تو میر سوز کی اہمیت ہے. جو کام تدوین متن کا کام ہے وہ دراصل زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہے. یعنی وہ تو آپ ایک شاعر کے کلام کی تو اپنی جگہ شاعری کی دنیا میں اہمیت ہوگی، ادب کے طالب علم کی نظر میں اہمیت ہوگی، لیکن عام قاری کے لیے اگر آپ تدوین متن کی وضاحت کرنا چاہیں تو میں اسے زندگی گزارنے کے ایک رویے سے تعبیر کرتا ہوں کہ اگر آپ ایک لفظ کو نقل کر رہے ہیں، کوٹ کر رہے ہیں، کسی کی بات بیان کر رہے ہیں، تو آپ کی کتنی ذمہ داری ہے کہ آپ بالکل وہی بات کہیں جو اس کا مدعا اور مقصود تھا، جو کہنے والے کا منشا تھا. آپ اسے اپنی جانب سے تبدیل نہ کریں، بڑھا بھی دیتے ہیں کچھ زیب داستاں کے لیے کا مظاہرہ نہ کریں. اس میں ہماری یہ تربیت ہوتی ہے کہ ایک لفظ بالکل اسی طرح استعمال کیا جائے جیسا کہ مصنف نے استعمال کیا تھا، اور اس دریافت کے لیے جتنی محنت آپ کو کرنی پڑے آپ کیجئے، اور کوئی ایک لفظ بھی آپ ایسا نہ درج کریں جو اس کا منشا نہیں تھا. آپ اپنے علم و فضل کو بھی ایک طرف رکھ دیں، آپ اپنے ذوق کو بھی ایک طرف، اتنا معروضی ہو، جی اتنا معروضی ہو کہ آپ اپنا ذوق بھی برطرف کریں، اپنا علم و فضل بھی برطرف کریں، اس کے منشا کو دیکھیں کہ اس نے کیا چاہا تھا کہنا، اور وہ آپ دنیائے ادب کے سامنے، دنیائے علم کے سامنے بالکل وہ متن پیش کریں جو اس کا مفہوم، مدعا اور مقصود تھا. وہ میرے عزیز ہیں نا، اور آپ کے بھی اور ہمارے مشترک عزیز ہیں آصف افتخار صاحب. تو مجھے جب وہ موضوع جس پر آپ کی گفتگو لمز میں ہوئی ہے، میں چاہوں گا کہ ہم جب اس کی ریکارڈنگ کریں تو اس کے ساتھ وہ فٹ نوٹ میں دے دیں، کہیں اسکرین پہ آ جائے کہ آپ کی وہ جو گفتگو اس مسئلے پر آپ نے بڑی تفصیل سے گھنٹے بھر کی گفتگو کی لمز میں، وہ بھی لوگ سن لیں. تو مجھے وہ بتا رہے تھے کہ جس طرح سے ٹیکسٹ کے اوپر جو محنت کی جاتی ہے اس کو ریوائیو کرنے کے لیے، اور اس کی سگنیفیکنس کیا ہے، اور وہ کس طرح ڈسپیشنیٹلی کرنے کی ضرورت ہے، جس میں آپ اپنے بائسز ایک سائڈ پہ رکھ دیں اور پھر اس کہنے والے کی بات سمجھیں. یہ کم و بیش وہی بات ہے جو ہم دین کو سمجھنے کے لیے بھی کرتے ہیں. ایگزیکٹلی. تو ہم کو یہ چاہیے تمام اپنی جو خواہشات ہیں یا ہمارے مالوفات ہیں ان کو ایک طرف رکھ کے، تو یہ وہ اس کا علمی پہلو ہے، تحقیقی پہلو ہے، جو انسان کو وہ ایک نیوٹرل جگہ کھڑا کر دیتا ہے جس میں وہ حق جاننے کے لیے اتنی محنت کرتا ہے. اور اس کا سماجی پہلو بھی تو ہے نا، کہ لفظ جو ہے، لفظ کا احترام اور لفظ کا انتخاب، کہ آپ اپنے ابلاغ کے لیے کون سے لفظ کا انتخاب کرتے ہیں، وہ بہترین لفظ ہونا چاہیے. ایک اظہار کے لیے بہت سے الفاظ ہو سکتے ہیں، بہت سے پیرایا ہے بیان ہو سکتے ہیں، لیکن بہترین لفظ کا انتخاب کرنا چاہیے. اس لیے کہ لفظوں سے ہی ہمارے رشتے بنتے ہیں، لفظوں سے ہی ہمارے رشتے ٹوٹتے ہیں، لفظوں سے ہی ہمارے سماجی روابط کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ ہوتا ہے. ہمارا اظہار ظاہر ہے کہ الفاظ کے آوازوں سے ہے، اور آوازیں لفظوں پر مبنی ہوتی ہیں. تو تدوین متن یہ سکھاتی ہے کہ آپ نے لفظ کا کیسے انتخاب اس کے بارے میں کرنا کتنا ہے. آپ کو احساس رہنا چاہیے ذمہ داری کا
اور وہ ظاہر گفتگو میں بھی ہے، وہ تحریر میں بھی ہے، وہ آپس کے تعلقات، معاہدات اور تمام اس طرح کے اظہار میں آ جائے گا. اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ زندگی کرنے کا سلیقہ سکھانے والا فن ہے. بہت خوب. اچھا، آپ کی اس تحقیق سے اب ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ ایک جائزہ مختصر سا آپ کے جو اساتذہ ہیں اور آپ کے جو وہ اصحاب ہیں جن سے آپ نے استفادہ کیا ہے، اس کے علاوہ آپ اور بھی کوئی شخصیات جو آپ اگر شروع کر دیں اپنی نوجوانی کے زمانے سے، تو مجھے یاد آتا ہے کہ ڈاکٹر انور سدید صاحب ہیں، ڈاکٹر وزیر آغا صاحب ہیں، آپ جمیل جالبی صاحب ہیں، خود بعد میں وحید قریشی صاحب ہیں، اور آپ کے آج کے جو رفقا میں اور آپ کے نسبتاً بزرگوں میں ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب جیسے بھی اصحاب علم ہیں. تو میں چاہوں گا کہ آپ ان میں سے جس کا بھی کوئی ذکر کرنا چاہیں اختصار کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ جو تعلق کا اس میں ڈائمنشن ہے، اس کو تھوڑا سا ہمیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ میں سب لوگوں سے سیکھتا ہوں. اس اعتبار سے سب لوگ دنیا کے میرے علاوہ سب لوگ میرے استاد ہیں. یعنی میں اپنے بچوں سے بھی سیکھتا ہوں، میں اپنے طالب علموں سے بھی سیکھتا ہوں، میں اپنے رفقا سے بھی سیکھتا ہوں. وہ یعنی پازیٹیولی بھی ہو سکتا ہے، نیگیٹیولی بھی ہو سکتا ہے. یعنی کیا کرنا ہے یہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں، کیا نہیں کرنا یہ بھی آپ سیکھ سکتے ہیں. تو طب حسرت نے اٹھایا ہے ہر استاد سے فیض. تو رسمی اساتذہ جو اسکول میں رہے، کالج میں رہے، یونیورسٹی میں رہے، ظاہر ہے کہ میں ان سب کا ممنون ہوں، اور ان کی خدمت کا، ان کی محنت کا، اور ان کے تدریسی جو انہوں نے انجام دیے فرائض، ان کا اعتراف کرتا ہوں. اور ان کی اگر وہ دنیا میں ہیں تو صحت و سلامتی کے لیے دعا گو ہوں، دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کی بلندی درجات کے لیے دعا گو ہوں. باقی جن لوگوں سے میں نے زندگی میں بہت زیادہ سیکھا، یا جن کے قریب رہنے کا مجھے موقع ملا، یا جب آپ مجھ سے شخصیات کا سوال کرتے ہیں تو فوراً میرے ذہن میں جو نام چمکنے لگتے ہیں، مثلا ان میں سب سے پہلا نام مولانا تاج محمود کا ہے. تاج محمود صاحب جی، یہ فیصل آباد کے ایک عالم دین تھے. تو انہوں نے مجھے بہت بچپن میں دیکھا، اور گویا انہوں نے مجھے منتخب کر لیا، اور بہت ہی شفقت اور محبت سے نوازا. انہوں نے ہی میری پہلی کتاب شائع کی. حالانکہ وہ کوئی پبلشر نہیں تھے، لیکن بزور جذبہ انہوں نے کہا کہ یہ کتاب جو ہے، میں ان کے پاس اپنی کتاب کا مقدمہ لکھوانے گیا تھا. اس طرح میرا تعارف ہوا تھا. تو انہوں نے مقدمہ تو بعد میں لکھا، لیکن پہلے انہوں نے کہا کہ یہ کتاب تو میں خود شائع کروں گا. وہ اتنے متاثر ہوئے یا انہیں اچھی لگی کتاب. تو سب سے پہلا نام تو مولانا تاج محمود کا ہے. ان کے بارے میں نے ایک کتاب بھی لکھی ہے. تو اس کے بعد جو میرے کالج، یونیورسٹی اور یہ سماجی زندگی میں جو لوگ رہے، جن سے میں متاثر ہوا، جو انہوں نے بہت اپنی شخصیت کے نقوش مجھ پہ مرتسم کیے، مثلا ڈاکٹر خورشید رضوی صاحب کا آپ نے نام لیا. تو ڈاکٹر صاحب سے میں بہت بچپن سے ان کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، اور ان کی نگاہ شفقت کا میں مورد بنا، اور انہوں نے بہت ہی مہربانی اور التفات کا مظاہرہ فرمایا، اور آج تک میرا ان سے نیازمندی کا رشتہ جو ہے وہ جاری ہے. میں نے ان کے بارے میں بھی ایک کتاب ارمغان خورشید کے نام سے مرتب کی ہے. اور پھر جو ہمارے سرگودا میں ڈاکٹر وزیر آغا صاحب ہوتے تھے، جو اردو ادب کے بہت بڑے نقاد، انشائیہ نگار، شاعر اور مدیر ہیں، اور آخری سالہ نکالتے تھے، وہ مجھے بہت اچھے لگے بطور انسان، بطور ادیب. بہت جینوئن ادیب تھے. میں نے محسوس کیا کہ ادب ان کے لیے کچھ مفادات کے حصول کا ذریعہ نہیں ہے، جیسا کہ عام طور پر میں نے لاہور آنے کے بعد دیکھا. تو ادب بجائے خود ان کا پیشن ہے، اور وہ مسلسل پڑھنے میں اور آگے بڑھنے میں، سیکھنے میں لگ رہا تھا. وہ بہت جاگیردار تھے، بہت جاگیردار پس منظر تھا ان کا، اور بہت مالدار آدمی تھے. لیکن انہوں نے اپنی ان جاگیروں کو، اپنی زمینوں کو، اپنے مال و دولت کو ادب کے لیے صرف کیا، اور کسی سماجی خرابی یا کسی اخلاقی خرابی میں جو دولت کے ساتھ چلی آیا کرتی ہے، اس میں کبھی وہ مبتلا نہیں ہوئے. اسی طرح احمد ندیم قاسمی صاحب لاہور میں تھے.
تو وہ نوجوانوں کی بہت حوصلہ افزائی کیا کرتے تھے، بہت ان کا رویہ احترام آدمیت پر مبنی ہوتا تھا. میں بچہ تھا، طالب علم تھا، سرگودا سے آتا تھا، اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے اور کھڑے ہو کر استقبال کرتے تھے، اور اپنا رسالہ مجھے بھیجتے تھے تو اپنے ہاتھ سے اس پہ ایڈریس لکھا کرتے تھے، میرا نام لکھ کر، پتہ لکھ کر اپنے ہاتھ سے وہ مجھے پوسٹ کرتے تھے. اور مجھے میری ان کے ساتھ مراسلت بھی رہی. ابھی حال ہی میں ان کے خطوط کا ایک مجموعہ شائع ہوا ہے، تو اس میں میرے نام ان کے خطوط بھی شامل ہیں. وزیر اعلیٰ صاحب سے بھی میری مراسلت رہی، ان کے خطوط بھی چھپ چکے ہیں میرے نام. ڈاکٹر جمیل جالبی صاحب کو میں نے دیکھا، ان سے مجھے ملاقات کا، استفادے کا موقع ملا. وہ ایک بہت منظم انسان تھے، یعنی انہوں نے اپنی شخصیت کو بھی اور اپنے اوقات کو بھی بہت کڑے ڈسپلن میں ڈھال رکھا تھا. اور ان کے لیے بھی ادب دنیاوی مقاصد کے حصول کا ذریعہ نہیں تھا، ان کا پیشن تھا. یعنی ویسے تو وہ کسٹمز میں تھے، غالباً کمشنر تھے وہ انکم ٹیکس کے، اور اس کے بعد پھر وہ ادارہ وائس چانسلر کراچی یونیورسٹی کے ہو گئے، مقتدرہ قومی زبان کے چیئرمین رہے. اس طرح کے مناصب انہیں حاصل رہے، لیکن وہ اس کے پیچھے کبھی نہیں بھاگے. ہاں، وہ ہمتاً اپنے ادب کے ذوق میں مشغول رہے. تاریخ ادب اردو کے نام سے جو 4 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ تنہا شخص کی کتاب کے طور پر دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑا کارنامہ ہے. اچھا، اسی طرح میں سرگودا میں پروفیسر غلام جیلانی اصغر صاحب کا ذکر کرنا چاہوں گا. وہ مجھ سے پہلے، یعنی میرے داخل ہونے سے پہلے گورنمنٹ کالج سرگودا کے پرنسپل ریٹائر ہو چکے تھے، لیکن وہ کالج میں ایک پرانے استاد کے طور پر آیا کرتے تھے. کبھی کسی تقریب کی صدارت کرتے تھے، خطاب کرتے تھے، کئی مہمان خصوصی ہوتے تھے، اور میں بھی ان سے ملنے کے لیے جایا کرتا تھا. بہت ہی منفرد شخصیت تھے، بہت غیر معمولی، بہت بریلینٹ، اور اتنا دراق ان کا ذہن تھا کہ وہ جو دوسرے کو جو ہے بالکل دور سے پہچان لیتے تھے. وہ مونٹگومری کے بارے میں جو غالب کا شعر ہے کہ مونٹگومری کے ہران کس کے ز پیشش گزرد داند از دیدن سیما کے چے در سر دارد، کہ مونٹگومری وہ شخص ہے کہ اس کے سامنے سے جو گزرتا ہے وہ اس کی پیشانی کو دیکھ کر جان جاتا ہے کہ یہ اس کے ذہن میں کیا سوچیں کار فرما ہے. تو جیلانی صاحب اس طرح کی شخصیت تھے. تو یعنی ان لوگوں سے مجھے کبھی پڑھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن میرا ایک ارادت اور محبت کا رشتہ ان سب سے رہا. تو جیلانی صاحب کہا کرتے تھے کہ زاہد منیر، لکھا ہے انہوں نے کہیں کہ زاہد منیر میرے کبھی شاگرد نہیں رہے، لیکن انہوں نے ہمیشہ میرے ساتھ موسٹ فیورٹ ٹیچر والا سلوک کیا ہے. یہ غالباً ان کی خاندانی تربیت کا نتیجہ ہے. تو وہ بہت غیر معمولی شخصیت تھے. ان کا استحضار بہت غیر معمولی تھا، ان کا مزاح بہت غیر معمولی تھا، اور ان کے انشائیے بہت غیر معمولی ہیں. اگر آپ مجھ سے اردو کے بہترین انشائیہ نگار کا نام پوچھیں تو میں جیلانی صاحب کا نام لوں گا. تو اسی طرح سرگودا میں جب میں پڑھتا تھا تو ہمارے کالج کے پرنسپل تھے چودھری عبدالحمید صاحب. وہ میتھمیٹکس کے پروفیسر تھے. تو ظاہر ہے میرا سبجیکٹ تو میتھمیٹکس نہیں تھا، میں تو اردو کا طالب علم تھا. تو وہ میرے بہت مہربان اور بہت محبت کرنے والے اساتذہ میں سے ہی، میں تو انہیں سمجھتا ہوں کہ ظاہر ہے جب میں پڑھتا تھا وہ پرنسپل تھے تو استاد ہی کا درجہ ہے ان کا. گو ان کی کلاس میں کبھی نہیں بیٹھا، لیکن ان میں نے دیکھا کہ وہ نوجوانوں میں تلاش کرتے رہتے تھے. ان کی نگاہیں ڈھونڈتی رہتی تھیں کہ کون باصلاحیت نوجوان ہے جس کو انکریج کیا جائے. تو مجھے بھی ان کی محبت اور شفقت حاصل رہی. انہوں نے ایک ٹیلنٹ پول بنایا ہوا تھا کالج میں، پھر مجھے اس کا سیکریٹری انہوں نے بنا دیا تھا. اس کی ایک میٹنگز ہوا کرتی تھیں، پھر اس میں وہ دیکھتے تھے اگر کوئی ضرورت مند طالب علم ہے، کوئی غریب گھرانے سے ہے تو اس کی مدد کیا کرتے تھے. اور وہ اس کی مدد کے لیے پھر وہ کچھ مخیر اصحاب سے بھی رابطے کر لیا کرتے تھے. تو ان کے اس ٹیلنٹ پول کے لوگ جو ہیں وہ آپ کے اٹامک انرجی کمیشن میں اور خدا جانے کہاں کہاں پاکستان کی قومی زندگی میں بہت بلند مناصب تک پہنچے. تو یہ ان کا ایک جذبہ تھا جو بہت ہی صادق جذبہ تھا، اور ان کے اندر بہت اخلاص تھا، بہت محبت تھی. تو میں نے ان کی یاد میں ایک نظم بھی لکھی ہے کرن خاک اور خواب کے نام سے، جس میں ان کی ان صفات کا ذکر ہوا ہے. تو میں آج بھی انہیں مس کرتا ہوں. اور میرے ساتھ جو محبت تھی، یعنی میں جب
کالج میں داخلے کے لیے انٹرویو دینے گیا تو انہوں نے میرا انٹرویو کیا تھا، اور پھر جب میں یہاں یونیورسٹی میں آ گیا، وہ لاہور آتے تھے، باوجود اس کے کہ ان کے بہت سے رشتہ دار لاہور میں رہتے تھے، وہ ہاسٹل میں ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر رہتا تھا، تو وہ ہاسٹل میں میرے کمرے میں میرے پاس ٹھہرا کرتے تھے، اور پھر جب میرا گھر بن گیا تو وہ میرے گھر میں میرے پاس ٹھہرا کرتے تھے۔ اور ایک بار کالج میں جب میں پڑھتا تھا تو میری سائیکل گم ہو گئی، تو میں بڑا پریشان ہوا۔ سائیکل تو بہت بڑا سرمایہ تھا بھائی اس زمانے میں، تو آج کل تو جیسے کسی کی مرسیڈیز گم ہو گئی ہو تو ایسے تھا۔ تو میں پریشان ہو کر پرنسپل آفس میں چلا گیا، جب مجھے کالج میں کہیں نہ ملی تو چودھری صاحب کو میں نے بتایا کہ جی میری سائیکل گم ہو گئی ہے، تو پرنسپل صاحب اسی وقت سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے کہا میرے زاہد کی سائیکل نہیں گم ہو سکتی، اور وہ میرے ساتھ باہر نکل آئے اور سارا کالج انہوں نے چھان مارا، اور بالآخر میری سائیکل دریافت ہو گئی۔ تو یہ وہ شخصیات ہیں یعنی جن کا نقش میرے دل پہ بہت گہرا ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج کی نشست کو ہم اب یہاں ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی نشست پر آپ سے کچھ اور باتیں ہوں گی۔ بہت نوازش۔